معززین کرام، معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 17واں پارہ میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل۔ قرآن پاک کا اعجاز ہے، کلمات بالکل مختصر ہوتے مگر ان میں مفہوم کا بے کنار سمندر بنا۔ میرا خیال ہے ہمارے ناقص عقل اور علم کے اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جن کمالات سے، جن خوبیوں سے نوازا ہے، وہ تمام کمالات اور تمام خوبیاں اسی ایک چھوٹی سی آیت میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، رحمت بنا کے بھیجا، جس کا لفظی معنی یہ ہے وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے۔ اب جب تمام عالمین آ گئے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں رہ جاتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، کیونکہ عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمی ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنے عالم ہیں، جتنے سب کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو رحمت۔ اب رحمت تو مصدر ہے، مصدر وصف ہوتی ہے، مصدر کا حمل ذات پہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کہیں کہ زید شجاعت ہے، زید شجاعت ہے، شجاعت تو ایک وصف ہے، زید شجاع کہہ سکتے ہو کہ زید شجاع ہے، بہادر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید علم، ہم یوں کہیں گے کہ زید عالم، علم۔ اب رب العالمین جل شانہ نے فرمانا تو یہ تھا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین پر رحم کرنے والا بنا کے بھیجا، مگر اللہ نے رحمت للعالمین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین۔ رحمت مصدر ہے، وصف ہے، اس کا حمل ذات پہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارے آقا رحمت ہیں، راحم ہیں، ہم کیسے؟ لیکن ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں کوئی وصف اتنا پایا جاتا ہو کہ جس کی حد ہی نہ ہو، تو پھر اس مبالغہ کے لیے مصدر استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جیسے بھی زید عدل، زید عدل ہے، حالانکہ زید عادل ہونا چاہیے کہ زید عدل کرنے والا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں زید عدل، ہوتے ہوئے کسی دور میں عادل بھی کسی دور میں ہوتے ہوئے، عدل کرنے والے بھی کسی دور میں ہوتے ہوئے۔ بے شک جو بندہ اپنی ذات سے عدل نہیں کر سکتا، ایمان سے بتاؤ دوسرے کے لیے عدل کرے گا؟ ایک بندہ سرکار کے حکم پر عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، شراب پی لیتا ہے، داڑھی مڈا لیتا ہے، ہزار قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس کو اگر ہم کرسی عدالت پہ بٹھا دیں کہ یہ قاضی القضات ہے، یہ عدالت کرے گا، یہ عدل کرے گا، یہ انصاف، پاگل ہیں وہ لوگ جو اس کو منصف سمجھیں، اس کو عادل سمجھیں، اس کو قاضی سمجھیں، اس کو جسٹس سمجھیں، پاگل ہیں۔ جسٹس وہ بن سکتا ہے، قاضی وہ بن سکتا ہے، عادل وہ بن سکتا ہے جس نے کم از کم اپنی ذات کے ساتھ تو عدل کیا ہونا کہ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ جو بندہ اپنی ذات کے لیے عدل نہیں کر سکتا، اسی لیے ہم مسائل میں مبتلا ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا اپنا قصور بھی ہے، ہم بھی بھوکے بیٹھے ہیں مگر نماز نہیں پڑھی۔ اگر کہہ بھی دو نا بھوکے کو، وہ بھوک کی وجہ سے بیچارہ پاگل ہوا بیٹھا ہوتا ہے، وہ افلاس کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو کہو یار مسجد میں چلو نماز پڑھو، ہم مسلمان ہیں، نماز ہم پہ فرض ہے، تو بیٹھا تو بھوک کی وجہ سے پاگل بنا بیٹھا ہے، جواب کیا دے گا؟ بس اسلام نماز نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ تو بڑا مسلمان ہے جو نماز نہ پڑھے، چھوٹے مسلمان تو وہ ہیں جو مسجد میں آ کے نماز۔ جو بات بھی شریعت کی بتاؤ، آگے پاگل آدمی جس پر جہنم رقص کر رہی ہوتی ہے، کہیں کہ بس یہی کام اسلام میں ہے اور کچھ نہیں۔ ارے پاگل، اگر تو سارے احکام اسلامیہ پہ عمل نہیں کر سکتا تو جن پہ ہو سکتے ان پہ تو کرنا، چلو ان کا تو ثواب ملے۔ نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کے سامنے صاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں جا کر غسل کرے، بتاؤ اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور کب میل رہے گی؟ 5 دفعہ نہ آئے، 1 دفعہ نہ آئے تو ٹھیک ہے، میل چلی جاتی ہے، 5 دفعہ جو نہ آئے اس پر میل کیسے رہے گی؟ فرمایا یہ نماز نہر ہے، صاف پانی جو 5 مرتبہ حاضری دیتا ہے گناہوں کی میل نہیں رہے گی۔ ہر چیز میں ہمارے آقا میں تم جب وضو کرتے ہو نا، ہاتھ دھوتے ہو، تمہارے ہاتھوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس دھومن کے ساتھ، اسی لیے ہے نا کہ بھی پانی اگر مستعمل ہو نا تو اس کے ساتھ پھر وضو نہیں کر سکتے، تو غسل نہیں کر سکتے۔ 1 دفعہ وضو کیا، جو پانی باقی بچا، باقی کی بات نہیں، جو جسم کو لگ کر بچا، میں اس سے پھر وضو نہیں کر سکتا، اس پانی سے پھر غسل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مستعمل ہے، اب وہ مکروہ ہو گیا ہے، اب وہ پاک طاہر نہیں رہا، ہمیں تو اس میں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی، ہم نے ہاتھ دھویا پھر بھی صاف پانی برتن میں جمع ہو رہا ہے، ہمیں تو گندگی نظر نہیں آ رہی، تو وہ کیوں نہیں پاک کر سکتا؟ کیوں نہیں اس سے غسل ہو سکتا؟ کیوں نہیں اس سے وضو ہو سکتا؟ فرمایا حصی میل نہیں ہے، حصی ناپاکی اس میں نظر نہیں آتی جو تمہیں نظر آئے، مگر وہ تمہارے گناہوں کو خارج کر دیتا ہے، اس لیے وہ پانی مستعمل پانی پھر تمہاری طہارت کے لیے کام نہیں آئے گا، کیونکہ
دھوو گے تمہارے ہاتھوں کے گناہ نکل جائیں گے، تم کلی کرو گے تمہاری زبان کی گناہ نکل جائیں گے، تم منہ دھوو گے تمہاری آنکھوں کا گناہ نکل جائے گا، تم پورے بازو دھوو گے تمہارے بازوؤں کے گناہ نکل جائیں گے، تم اپنے پاؤں دھوو گے تمہارے پاؤں سے اگر گناہ ہوئے تو وہ نکل جائیں گے۔ اس لیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اپنا لباس اور جسم یہ محفوظ کر کے بیٹھے کرو، کیوں کہ تمہارا جو دھومن ہے نا، غسل کا ہو یا وضو کا، جو مستعمل پانی ہے اگر اس کا چھینٹا پڑ گیا جسم پر تو جسم تو پھر ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ناپاکی کو خارج کیا ہے۔ لیکن صاحبین نے یہ فرمایا، ان کے شاگردوں نے، کہ حضور یہ تو تکلیف مانا یطاق ہو جائے گی، بندہ وضو کرتے وقت کس طرح اپنے کپڑوں اور جسم کو چھینٹوں سے بچائے؟ اور رب فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، پھر یہ کیسے وضو ہوگا؟ تو پھر اس پر فتویٰ ہوا کہ بس وہ ناپاک نہیں ہے، حصی ناپاک نہیں، مگر ناپاک کو پاک نہیں کر سکتا، یہ مستعمل پانی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب وضو کرتے ہو نا تو وضو کرنے کے بعد اپنے پورے اعضاء کا پانی نچوڑ کے مسجد میں آؤ، کیونکہ اگر تمہارے اعضاء کے ساتھ جو پانی لگا ہوا ہے اس کا قطرہ مسجد میں گرا تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد میں مستعمل پانی کا قطرہ نہیں گرانا چاہیے۔ مستعمل تب بنتا ہے جب ہم نے ہاتھ دھویا، بازو دھوئے، پانی لگا، اگر وہ صرف جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ سے کوئی قطرہ نکل کر جدا ہوا ہے اور زمین پر استقرار ہو گیا، ٹھہر گیا تو یہ مستعمل ہے، یہ مکروہ ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ وضو کرو، اور یہ نہیں ہے کہ داڑھی اندر آ کے یوں کرو، باغوں کو مسجد کے اندر آ کر نہ، وضو والی جگہ پر اپنے جسم کو صاف کر کے پھر مسجد میں قدم رکھو۔ جناب بندہ، کیونکہ آج کل تو لوگ اسی لیے حکم ہے کہ گیلے ہاتھ کسی سے نہ ملاؤ، گیلے ہاتھ نہ ملاؤ، کیونکہ جب ملاؤ گے نا تمہارے ہاتھوں سے جو پانی لگا ہے وہ جدا ہو کر دوسرے کے ہاتھ کو لگے گا تو مستعمل ہوگا، اس لیے اس میں کراہت ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کو خشک کر کے ملاؤ، مگر پتہ تو اس کو ہوگا نا جو کبھی مسجد میں آ کے بیٹھے گا کسی میں، ورنہ جناب بندہ عام یہی ہے، کیوں کہ ہم نے اپنے اوپر کپڑا تو رکھا نہیں ہوتا کہ وضو کر لیں تو چلو تھوڑا سا یوں کر لیں کہ وہ پانی جو ہے خشک ہو جائے، نہیں۔ تو جناب بندہ اندازہ لگائیں، اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہم منہ دھوتے ہیں، ہم پاؤں دھوتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں، ہم ناک میں پانی دیتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے ان اعضاء کے گناہوں کو خارج کر دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کبیرہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو پھر مسجد میں جب آئے گا قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، میں تو محبوب کی ادائیں دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ جب تو محبوب کا حکم مان کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا میرے محبوب کا نوکر ہے، میرے محبوب کی کنیز ہے، محبوب کے حکم پر ہاتھ باندھ کر قیام کر رہے ہیں۔ جب ادائے مصطفیٰ دیکھتا ہوں تیرے گناہوں کو نکال کر تیرے سر پہ رکھ دیتا ہوں، جب تو رکوع میں جاتے ہیں تیرے گناہ ختم۔ اب کیونکہ تو انسان ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان جو ہے وہ خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے اور بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا بھول چوک یا کسی توجہ کے بغیر اگر کوئی غلطی ہو گئی میں نہیں پکڑتا اس وقت ہو جب تو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر۔ اسی لیے آپ دیکھیے بندہ سویا ہوا ہے، نیند میں اگر وہ خواب دیکھ رہا ہے
اس سے کوئی بدکاری ہو رہی ہے تو اس کی بدکاری لکھی نہیں جائے گی، کیونکہ جب بندے کو نیند آ جاتی ہے نا اس کے کندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیونکہ اس میں اب طاقت نہیں رہی نہ گناہ سے بچنے کی نہ نیکی کے کرنے کی، اب وہ ہو گیا بے بس، نیند میں ہے، پڑا اسے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہٹ جاؤ فرشتوں، اب اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، ایک بندہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں رفع القلم عن الثلاث، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لی جاتی ہے۔ قلم اٹھا لی جاتی ہے کا کیا مطلب؟ یہ کندھوں پر جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں ان کو ہٹا دیا۔ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کے کندھوں پہ کرامن کاتبین نہیں بیٹھے۔ وہ کون سے 3 ہیں؟ پہلا الصبیان، بچے جب تک بلوغت میں نہیں آتا اس سے قبل اس کے کندھوں پہ فرشتے نہیں بیٹھتے، اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں اعمال ہوں۔ البتہ یہ رب کا فضل ہے کہ اس کی نیکیوں کی جزا اس کے والدین کو عطا فرمائے کہ تم نے اس کو اس طرح رغبت دی ہے تو تمہارے اس رغبت دینے کی وجہ سے تمہیں ان کی نیکیوں کا ثواب بھی عطا کر رہا ہوں۔ بچوں سے فرشتے ہٹا دیے، بچوں کے کندھوں پہ فرشتے نہیں بیٹھے۔ دوسرے کون سے انسان ہیں؟ یہ تو ایک تو ہو گیا نا الصبیان، بچوں کے کندھوں سے اٹھا لیا۔ النائمین، جو نیند میں پڑے ہیں ان سے فرشتے ہٹا لیے جاتے ہیں۔ اور تیسرے المجانین، جن کا عقل ختم ہو جاتا ہے، جن کو ہم پاگل کہتے ہیں۔ مجانین مجنوں کی جمع ہے، مجنوں جو ہو جاتے ہیں، مجنوں اسی کو کہتے ہیں جو پاگل ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں وہ پاگل ہو گیا ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ دھوپ میں کھڑا ہوں، چھاؤں میں کھڑا ہوں، بھوکا ہوں، رجا ہوا ہوں، سردی ہے گرمی ہے، یہ کون ہے یہ کیا ہے، نہیں پتہ نہیں، اس کا عقل ختم ہو گیا۔ اب فرشتے ہٹا دیتے، آپ چونکہ اس کے بس میں نہیں رہا نیکی اور بدی کی تمیز کرنا، اس لیے ہٹ جاؤ، اس کے اعمال نہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ، ان کو مرفوع القلم کہتے ہیں۔ مرفوع القلم یعنی ان سے قلم اٹھا لی گئی ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اور جو بندہ عقل مند بھی ہو، بیدار جاگ بھی رہا ہو، تو جناب بندہ وہ اگر کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، فرمایا تم وضو کرتے ہو، وضو سے تمہارے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب نماز کے لیے آتے ہو قیام میں کھڑے ہوتے ہو تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھو میرے محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے گناہوں کو نکال کر سر پہ رکھ دیتا، اور جب تم رکوع کرتے ہو تو گناہوں کو گراتے ہو۔ تمہارا رکوع، تمہارا قومہ، تمہارا سجدہ، تمہارا جلسہ، تمہارا قعدہ، تمہارے یہ ساری جو ادائیں ہیں یہ میرے محبوب کے تابع ہیں۔ میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں محبوب کی ادا ہوں، بشرطے کہ ادا کرنے والا میرے محبوب کا غلام کنیز ہو، دل میں محبت ہو، جی چاہے جبہ بھی پہنا ہوا ہے، دستار بھی سر پر ہے، کپڑوں سے لدا ہوا ہے، جناب بندہ پیشانی پہ نشان لگے ہوئے ہیں، وہ وضو بھی کر رہا ہے، غسل بھی کر رہا ہے، اگر میرے محبوب کا بغض اس کے دل میں ہے تو اس کتے کا ایک سجدہ بھی اس کی لعنت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں اس کو لعنت سے نوازتا ہوں، اور جو اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر ایک سجدہ بھی کرتا ہے، اس ایک سجدے کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو لوگوں نے نماز کو ایک عام عبادت سمجھا، یہاں پوری مخلوق کی عبادت کا مجموعہ نماز۔ سبحان اللہ۔ میں جب وہ قیام کرتا ہے سارے درخت ہمیشہ قیام میں، ہمیشہ قیام میں، درختوں کے قیام کا جو ثواب ہے وہ جمع کر کے
قیام کرتے ہوئے تجھے عطا کر۔ اور جب تو رکوع کرتا ہے تو 4 ٹانگوں والے جانور ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، ہمیشہ رکوع میں، تجھے سارے جانوروں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور پھر جب قعدے میں بیٹھتا ہے تو پھر کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کی کیفیت قعدے کی طرح، جیسے مینڈل ہے، یہ قعدے کی طرح ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ، اور یہ ہے کہ یہ تو مخلوق، اور مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، فرشتوں میں کچھ ہمیشہ قیام میں کھڑے ہیں، ہمیشہ رکوع میں کھڑے ہیں، ہمیشہ قومے میں ہیں، ہمیشہ سجدے میں ہیں، ہمیشہ جلسے میں ہیں، ہمیشہ قعدے میں ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی عبادت میں کھڑے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں جب تو نماز ادا کرتا ہے نا تو ان سب کی عبادت، فرشتوں کی عبادت کو جمع کر کے تجھے عطا کر دیتا۔ یہ نہ سمجھے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے جی فریضہ ادا ہو گیا ختم، نہ، نماز کے آداب کو مد نظر رکھیں، طہارت ہر نیکی کا اصل ہے، طہارت کو مد نظر رکھیں۔ تو بہرحال رب العالمین جل شانہ نے یہ ہم پہ کرم کیے ہوئے ہیں، صرف مدینے والے آقا کا صدقہ۔ تم میرے محبوب کے غلام ہو، تم میرے محبوب کی کنیزیں ہو، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، میں تو اگر کرم فرمانا چاہوں تو محبوب کی ادا کا صدقہ، ایک ہی ادا کے بدلے تیرے سارے گناہ معاف، تیری آخرت تیرے بہتر انشاءاللہ عزیز۔ آج بھی مجھے یہ حکم ملا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ہم نے مختصر سی محفل کرنی ہے، انتہائی مختصر۔ ہمارا دن کے پاس وقت ہے تو تشریف رکھیں، اور محفل میں بھی چند لمحات معروضات پیش کیے جائیں گے، کچھ 1-2 باتیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عبادات کی توفیق